سر سی کے ڈی ڈائگنوسس کے بعد جو ہے نا بیس لائن آئی ایگزامینیشن کروانا کتنا ہے؟ جی بہت ضروری ہے. جیسے میں نے بات کی کہ جی سکے تک پہنچنے سے پہلے ہی آنکھوں میں مسائل آ چکے ہوتے ہیں, ٹھیک. لیکن وہ اگر سینٹر والا پورشن آپ کا بچہ ہے تو لکی ہے نا کہ آپ کی ویژن کے مسائل آپ کو آ نہیں رہے, تو معائنہ بہت ضروری ہے تاکہ جو فردر ڈیمیج ہے اس کو ہم بچا سکیں. سر جو ڈائلسس پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو روٹین میں پھر کتنی بار اپنا چیک اپ کروانا چاہیے آپ کو؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, وہی جیسے میں نے بات کی کہ وہ جو آنکھوں کی کنڈیشن ہوگی اس کے لحاظ سے اس کے مطابق مینڈیٹری ہے کہ فرسٹ ٹائم تو وہ ضرور کرائے نا, اس کو دے کے پھر فالو اپ کا ہم اس کو ٹائم دیتے ہیں کہ آپ مہینے بعد کرائیں یا 2 مہینے بعد کرائیں. کچھ پیشنٹ کو ہفتے ہفتے بعد دیکھنا پڑتا ہے. سر اس میں آئی ایگزامینیشن کے حوالے سے کون سے ٹیسٹ اہم ہوتے ہیں؟ ایک تو ڈائریکٹ ایگزامینیشن ہے, ٹھیک ہے, ہم اس میں پیشنٹ کو ڈائلیٹ کر کے فنڈوسکوپی کرتے ہیں, فنڈس ایگزامینیشن جی ڈائریکٹ ویو کرتے ہیں پیچھے فنڈس کو, جو ایک آئی اسپیشلسٹ کر سکتا ہے. ایوری آئی اسپیشلسٹ جو بھی جس نے بھی کوالیفائی کیا ہوا ہے he has the capacity, well trained ہوتے ہیں ماشاءاللہ. سر آگے او سی ٹی اور آئی اس کے بعد فردر پہ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہیں, کچھ کنفرمیٹری ٹیسٹ ہیں, کہیں شک لگ رہا ہوتا ہے کہ اچھا اس میں ایڈیما ہے یا خون کی نالیوں کے بند ہو رہی ہیں, دیکھنے سے تو آپ کو پتہ چل رہا ہے, لیکن اس پہ وہ فردر کنفرمیٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں. او سی ٹی ہم کراتے ہیں, پھر اس میں ایف ایف ہوتا ہے, فلوسین فنڈس, اینجیوگرامز ہوتی ہیں, او سی ٹی اینجیو اٹ سیلف ہے. یہ سارے اس ڈائگنوسٹک ٹولز ہیں جس میں ہم دیکھ کے فردر پھر اس کی ٹریٹمنٹ لائن آف ایکشن ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ اس میں ہمیں انجیکشن لگانا ہے, اس میں ہمیں لیزر لگانی ہے, اس میں ہمیں ویٹ کرنا ہے, وہ سارا اس پہ بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے. سر جیسے جس طرح کا ہم کہہ لیجیے ایٹماسفیئر جس میں ہم جی رہے ہیں اس وقت, تو ایسے ایٹماسفیئر میں آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ پیشنٹ نہ بھی ہو کوئی عام عوام عام لوگ جو ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کس طرح کر سکتے ہیں؟ اگر تو یعنی یہ میں اس لیے اس تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ جیسے آپ دیکھیں پولوشن بہت زیادہ ہے ہمارے ماحول کے اندر جو ہے وہ, اور خاص طور پہ یہ جو اسموک وغیرہ جب آئی اس نے آنکھوں کو بڑا شدید متاثر کرنا شروع کیا, تو اس ماحول کے تناظر میں جب جنرل آئی کیئر کی بات کر رہے ہیں تو اس کے لحاظ سے ایک تو وہی ہے کہ بچوں میں آپ موبائل شجر ممنوع قرار دے دیں گے. اچھا سب سے پہلی 12 جی سب سے پہلی بات ایٹ لیسٹ 12 سال کی عمر تک کسی بچے کو موبائل نہ دیں. یہ کووڈ کے بعد سے اسپیشلی اسٹڈیز اس پہ ہوئی ہیں کہ جو بچے موبائل زیادہ اسکرین پہ زیادہ کام کیے ان کے مایوپیا کے جو بڑھنے کی رفتار تھی وہ بڑھ گئی ہے, ان میں نمبر بہت زیادہ آ گیا. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہے کہ بچوں کو موبائل منع کر, اگر بہت ہی مینڈیٹری ہے, کچھ آج کل لیسن ویسن بھی بعض دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ آتے ہیں اسمال اسکرین پہ کام کرنا پڑتا ہے, شوڈ بی لمیٹڈ ٹو اونلی دی یوز آف سچ اکیڈیمک ایکٹیویٹی. اس میں جو 6 گھنٹے کی اس پہ ویڈیوز اور چیٹس, وہ آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ بچوں کو الاؤ کرنی چاہیے. تو یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو مینیج کریں. بلکہ وہ پیرنٹ آتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب تسی سمجھاؤ انہوں کیا موبائل بڑا یوز کرتا ہے نہیں بندہ چھڑے گا, تو یہ ڈاکٹر تو سمجھا ہی سکتا ہے, آپ کے ساتھ تو امپلیمنٹ تو والدین نے کروانا ہے, امپلیمنٹ تو آپ نے کرنا ہے. دوسرا کہتا ہے نہیں جی یہ بڑا ضد کرتا ہے تو کھانا ہی نہیں کھاتا. میں پھر ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کا بچہ چھت پہ آپ باربیکیو کر رہے ہیں, کولے آپ نے جلائے بھی ہیں, اوپر کباب بننے ہیں, بچہ کہتا ہے کہ میں نے کولا اٹھانا ہے, آپ اس کو اٹھانے دیں گے؟ اب آپ کہیں گے نہیں اٹھانا تو وہ لیٹنا شروع کر دے گا, آپ اس کو پھر بھی نہیں دیں گے, کبھی نہیں آپ دیں گے. تو وائی ناٹ کہ اگر بچہ اس پہ ضد کر رہا ہے کہ دو مجھے موبائل, تو آپ اس کو طریقے سے ہینڈل کریں, بلکہ اس کو یہ جو کولا نہیں اس کو پکڑائیں گے آپ, تو یہ موبائل از مور دین دیٹ کولا جو آپ کہتے ہیں نا, وہ یہ اس کی نظر پہ پرماننٹ افیکٹ کرے گا جو پھر مینیجیبل بھی نہیں ہوگا.